السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الطارق۔ سورۃ طارق مکی صورت ہے اور اس میں 17 آیات ہیں۔ طارق کہتے ہیں اندھیرے میں روشن ہونے والا، رات میں چمکتا ہوا، اور جو اس کا لغوی معنی ہے طارق طروق سے ہے، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، لیکن طارق جو ہے وہ رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں طارق کس کو کہا گیا ہے وہ اس کی اگلی آیات میں بھی قرآن نے خود بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت خالد ادوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا تھا۔ آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے، میں نے وہاں آپ سے سورۃ طارق سنی، میں نے اسے یاد کر لیا، یہاں تک کہ اس وقت جو ہے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں نے اسے پڑھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی اس صورت کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اطلاع ملی تو فرمایا کہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم والسماء والطارق والشمس اس جیسی سورت پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ آسمان کی قسم اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم یا تمہیں معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، یا تمہیں معلوم ہے کہ وہ رات میں اندھیرے میں روشن ہونے والی چیز کیا ہے، یا تمہیں معلوم ہے یا تم جانتے ہو کہ طارق کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں خود ہی وضاحت اس میں موجود ہے۔ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، یعنی یہاں جو ہے اب اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ طارق کا کیا معنی ہے۔ طارق ستاروں کو کہا جاتا ہے، ستاروں کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات کو آتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ چھپ جاتے ہیں۔ النجم الثاقب وہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر جس پر نگہبان فرشتہ موجود نہ ہو، یا پھر دوسرا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، نہیں ہے کوئی بھی نفس یا نہیں ہے کوئی بھی ایسا کہ جس پر محافظ فرشتے نہ ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس، ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ یہاں جو ہے نگہبان فرشتہ، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیے ہیں، یعنی انسان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو معمور کیا ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہاں سورہ رعد، اس کی جو تصدیق ہے وہ سورۃ الرعد کی ایک آیت نمبر 11 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو حفاظت ہے اس کے لیے انسان کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو دیکھنا چاہیے، مما خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہم انسان ہی ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان یہاں زمین پر موجود کیا کرتا ہے، بہت زیادہ تکبر ہے انسان میں۔ ہم انسانوں میں تکبر ہوتا ہے کہ اپنے کسی نہ کسی چیز پہ فخر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور دنیاوی زندگی میں مگن ہو کے رہ جانا، جبکہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا یا تکبر کرنا، سب سے بڑی چیز تکبر کرنا۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا وجود ہے کیا، اس کا وجود
کس چیز کا بنا ہوا ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا، تو اس کا تکبر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اس سے مراد انسان کا یا کسی بچے کا جو وجود ہوتا ہے، یعنی جو ایک رحم میں جو پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی اس سے جو انسان کی جو ابتدا ہوتی ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ یعنی جو مرد ہے وہ پانی جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے، ان دونوں کا پانی ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتے ہیں۔ ترائب، تریبہ اس کی جمع ہے، اور مطلب ہوتا ہے سینے کا وہ حصہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اسے پھیرنے کی قدرت رکھنے والا، یعنی یقیناً وہ اسے دوبارہ لوٹانے پہ قادر ہے، دوبارہ پھیر کے لانے پہ قادر۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ترجمہ رجع، رجوع یعنی لوٹنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جس دن، دوسرا ترجمہ، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی دوبارہ انسان کو جب لوٹایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے تو کیوں لوٹایا جائے گا؟ کیونکہ جو انسان نے دنیا میں کیا ہے، جس لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اس کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اس کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تو انسان اس پہ پورا اترتا ہے تو آخرت میں اس کی بخشش ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس سے بچ جائے گا جو سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں بھیجا گیا اور وہ دنیا میں آنے کے بعد جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے، چاہے وہ چھپ کے کیا ہے، جتنے بھی اعمال کیے ہیں، جتنی برائیاں کی ہیں، جو بھی اس نے دنیا میں کارستانیاں کی ہیں، جو کیا ہے وہ یقیناً اس کے سامنے لایا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا اس سے وہ جو دنیا میں چیزوں کو چھپا کے جتنے بھی جرائم کیے، جتنی نافرمانیاں کی، سرکشیاں کی، چھپ کے برائیاں کرتا رہا، تو وہ دنیا میں چھپ کے کرتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے، اور پھر ان سب کی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوگی، یعنی اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور پوچھنے کے بعد انسان کے جو اعمال ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ دن جزا کا ہوگا، جزا اور سزا کا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر غدر مطلب ہوتا ہے بدہضی کرنے والا، دھوکے باز، ہر غدر کرنے والا ہر غدر کرنے والے کے پاس جو ہے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ وہ فلاں نے فلاں کی غداری ہے۔ غداری کیا؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وہ خالق جس نے پیدا کیا، صحیح حالت میں پیدا کیا، اچھی حالت میں پیدا کیا، اور پھر انسان دنیا میں آ کے اسی کے ساتھ شرک کرتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو یہ دھوکہ ہی ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ فرض کریں اگر ہم اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی بات ہی نہیں مان رہا، تو کیا آپ اس ملازم کو رکھیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں رکھا مجھے وہ فائدہ نہیں ہو رہا، یعنی آپ یقیناً اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک انسان جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو انسان اسی کی نافرمانی، سرکشی کرتا ہے، تو کیا اس انسان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یقیناً پوچھا جائے گا۔
فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ ہوگا اس کے پاس کوئی زور اور نہ ہی مددگار. فما لہ، تو نہیں ہوگا اس کے پاس من قوت، کوئی طاقت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی جو انسان کے اعمال ظاہر ہوں گے، جو اس کو جزا سزا دی جائے گی، تو انسان کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، اور نہ ہی کوئی اور شخص ایسا ہوگا کہ جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے. جو اس نے دنیا میں کیا ہے وہ سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے. اور یہاں جیسے پیچھے بتایا گیا کہ وہ جو پوشیدہ بھید ہیں، پوشیدہ راز ہیں، اس دن ظاہر ہو جائیں گے. یعنی اس سے مراد ہر شخص کے وہ اعمال ہیں جو دنیا میں ایک راز تھے، جو وہ چھپ کے کرتا رہا. یعنی وہ معاملات بھی ہیں جو ظاہری طور پر تو دنیا کے سامنے تھے، لیکن کچھ اعمال جو چھپ کے کیے گئے، نیتیں ہیں، اغراض ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، جو باطنی محرکات وغیرہ ہیں، تو یہ سب سامنے آ جائے گا. اور پھر اس وقت اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہوگا. اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم. رجع، رجع اس کے لغوی معنی ہے لوٹنا پلٹنا. لوٹنا پلٹنا اس لیے کہا، اس سے بارش کا ترجمہ لیا گیا کیونکہ بارش بھی جو ہے وہ پلٹ پلٹ کر آتی، اس لیے جو ہے یہاں بارش کو رجع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے، یعنی اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جو رجع بارش اس لیے کہا گیا کہ جو بادل ہوتا ہے وہ سمندروں سے پلٹ کے کیا ہوتا ہے، پانی لیتا ہے، اور سمندروں سے پانی لیتا ہے اور پھر وہی جو پانی ہوتا ہے وہ زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے یہاں بارش کو رجع کہا گیا. اور قسم ہے بارش والے آسمان کی، والارض، اور زمین کی، ذات الصدع، جو پھٹنے والی ہے، اور پھٹنے والی ذات زمین کی قسم. اب پھٹنے والی زمین مطلب اس کا کیا ہے، یعنی جو زمین ہے وہ پھٹتی ہے. اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی کہ زمین پھٹ جائے گی اور مردے باہر آئیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور جو قیامت آئے گی وہ معاملہ. دوسرا کیا ہے، زمین کی صفت پھٹنا، یہ بھی صفت ہی ہے کہ کیونکہ جب پودے اگتے ہیں تو زمین پھٹتی ہے تو پودے باہر آتے ہیں، اور زمین پھٹتی ہے چشمے جاری ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے جیسے زمین پھٹتی ہے پودے ظاہر ہوتے ہیں، چشمے باہر آتے ہیں، اسی طرح ایک دن زمین پھٹے گی اور سارے مردے جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے. انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی بے شک یہ جو ہے یہ فیصلہ کرنے والا ہے. یہ جواب قسم ہے. جواب قسم کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں پیچھے بیان ہوا تو ابھی اس کا جواب دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ قرآن قسم کھانے کے بعد قسم کھائی گئی کہ بارش والے آسمان کی قسم. قسم کھانے کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے. یعنی یہ کھیل کود مذاق والی چیز نہیں ہے، یہ لغو لحب کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مقصد والی چیز ہے، یہ فیصلے کی چیز ہے، ایک فیصلہ کن کلام ہے. جو اس میں لکھ دیا گیا، جو نازل ہو چکا وہی طے ہے اور وہی ہو کے رہے گا. انہم یکیدون کیدا، البتہ وہ لوگ جو ہیں بے شک وہ لوگ گھات میں ہیں. یا انہم یکیدون کیدا یعنی وہ گھات میں ہیں، یا وہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، وہ چالیں کر رہے ہیں. یہ ہے کون، اس سے مراد کافر ہیں، یعنی جو کافر تھے وہ آئے دن دین کو ناکام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. وہ عقید قیدہ، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام کر دیتا تھا. تو یعنی جب ان کی چالیں، جب وہ کوئی چال چلتے تھے تو تدبیر کرتے تھے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کی خبر بھی دے دی جاتی تھی. تو ایک تدبیر، ایک تو وہ ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، تو مطلب یہ کہ خفیہ قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو. اس کا مطلب ہے کہ میں ان کی چالوں سے غافل نہیں ہوں، ان کے خلاف میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی جو وہ کر رہے ہیں ان کا بدلہ میں ان کو دینے والا ہوں.
فمحل الکافرین، تو کافروں کو مہلت دے دیجیے، امحلہم رویدا، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوٹ دے دیجیے، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے مہلت دے دیجیے۔ یعنی یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یعنی کفار پریشان کرتے تھے یا جو کافر تھے، وہ کئی جگہ پہ کئی آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے تھے اور وہ نافرمانی کرتے، جب ان کو عذاب سے ڈراتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس عذاب کو مانگ لیجئے جس کا آپ کہہ رہے ہیں۔ تو بعض جگہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یا اللہ یہ اس عذاب کو طلب کر رہے ہیں، یعنی کہ جو آنے والا ہے اس کو ہمیں دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر یہ بھی کہا کہ جو عذاب آپ تعجیل کا کہہ رہے ہیں اس میں جلدی نہ کریں، بلکہ انہیں کچھ مہلت دی گئی۔ اگر وہ نہیں مان رہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کفار جواب میں یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ جو عذاب لا سکتے ہیں وہ لے آئیں۔ تو یہاں مہلت دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صورت ہے، یعنی انہیں تھوڑے دنوں کی مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا اور جو دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ یعنی جو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا، انہیں مہلت دی جا رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قید ہے، یعنی ان کو مہلت دینا یہ بھی ایک جان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو اچانک آئے گی اور پھر اس کے بعد کوئی رہائی نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھیے اچھی طرح سے، اور اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔